اس لیے کہ عیسائیوں کا کلچر دنیا بھر میں پھیلے ہوا ہے، اور عیسائی اپنا کلچر دنیا بھر کے اندر پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے چولوں میں اٹھا کر مسلمانوں کے گھروں میں عقیدے کی بربادی ڈالنے کا کام کئی زمانے سے کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی یہ فتنہ گھر گھر پھیل گیا ہے۔ معصوم مسلمان، تبلیغی جماعت کے لوگ، نارمل لوگ لفظ عیسیٰ اور عیسائیت کے نام پر فتنے میں پڑ گئے۔ یہ تو 31 دسمبر ایک دن کا فتنہ ہے، کفر کی طرف لے جانے والا فتنہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پھیل جا رہا۔ عام گھر، اہل سنت کی خاتون بنگلور سے میسج کری کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ آپ بات بتائیے، ایک شخص کو نصیحت کرنا، انہیں گمراہ ہو گیا۔ دوسرے دن میسج آئی کوئی اور نہیں، وہ شخص میرا شوہر ہی ہے۔ دسیوں لوگوں کے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ کیا فتنہ ہے۔ سب سے پہلی بات، انبیاء پر ایمان، اس میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ جو عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، جن کے کوئی والد نہیں ہے۔ اللہ کے حکم خاص سے مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے معجزتاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی نازل ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ بتانے کہ آپ سے آنے سے پہلے پیغمبر بے نازل کیا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو شریعت نازل کی گئی قوم کے عمل کے لیے، وہ انجیل تھی، یہ بتانے کے لیے، جسے انگریزی میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی، جو یہود تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی بعد کی قوم تھی، بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ قالوا نحن انصار اللہ، اللہ کے مددگار ان کے ساتھ تھے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی چند انبیاء کرام جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے۔ یہی سازش یہودیوں میں سے ایک یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کرنے کی کوشش کی۔ بالخصوص کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اس زمانے کے جو مذہبی رہنما تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ قتل کی سازش آپ کی گئی، سولی پر چڑھانے کی سازش آپ کے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ جس بات کا تذکرہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 157، آیت نمبر 158 اور آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ یہ لوگوں کے یہ بات کے سبب کہ انہیں عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ گواہی دیتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل کیے نہ سولی پر چلائے، ولكن شبه لهم، بلکہ انہوں نے سمجھ لیا، ایسا شک میں پڑ گئے، شبہات میں پڑ گئے، یہ ایسے ہو گیا۔ تو لفظ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک طبقہ مر گئے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے مر کر اب دوبارہ آنے والے ہیں۔ ان کا عقیدہ دوبارہ آنے پر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرنے پر بھی ہے۔ لیکن یہ آیت جس نبی پر نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، یا یہود و نصارہ کا عقیدہ دیکھا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی اہم آیت نازل کرتے ہیں کہ جس آیت کو لے کر کئی لوگ اپنی گمراہی میں بڑھ گئے، کئی لوگ اسلام سے ہٹ کر اس آیت کو اپنی عقل سے سمجھتے ہوئے اسلام کے دائرے سے باہر ہو کر کفر کے جو سو گڑھوں میں چلے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 158 میں بل رفعہ اللہ الیہ، نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے بلکہ دکھا گیا۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو وہ سمجھ رہے تھے بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن اللہ نے عیسیٰ کو علیہ السلام اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، یہ آیت نازل کس پہ ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے اٹھا لیا؟ یہ بھی تو عقیدہ نبی سے صحابہ سیکھے نا۔ جسم اور روح سمیت جس طرح میں اور آپ آج ہیں،
बर रफ़अहुल्लाह, उठा लिया जिस्म और रूह समेत अल्लाह ने। यही नबी का अकीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सहाबा का अकीदा, यही अहलुस सुन्ना का अकीदा। इस अकीदे के खिलाफ जिसका अकीदा है, हुज्जत आने के बाद वो काफिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बर रफ़अहुल्लाह, और फिर उठा लिया गया अपनी तरफ। उठा लेने के बाद क्या हो गया? फिर अल्लाह ताला कहते हैं अब उठा लिए, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया में जिंदा है। क़यामत की निशानियों में से ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना है, उसी जिंदा हालत में जैसे उठाए गए वैसे आएंगे। मुल्क शाम मीनार बैदा के बाद फरिश्तों के साथ नाजिल होंगे ईसा अलैहिस्सलाम। बालों से ऐसे जैसे पानी टपक रहा होगा महसूस होगा, नाजिल होकर आएंगे। वो ज़माने में वहाँ जो अहले इस उम्मत के इमाम होंगे, इमाम महदी जिसका नाम है मोहम्मद वल्द अब्दुल्ला, जिसकी वालिदा का नाम है आमिना, वो मोहम्मद के लिए फजर की नमाज की इकामत दे दी जाएगी। कद क़ामतिस्सलाह, कद क़ामतिस्सलाह। नुज़ूल ईसा होंगे कौन? इब्ने मरियम। यही ईसवी 2023 जिसकी पैदाइश के साल ख़त्म हो रहे, 2024 और जिसकी पैदाइश के साल शुरू हो रहा, ईसाइयों के कैलकुलेशन के हिसाब से, हदीस के हिसाब से लगभग बराबर हो सकता, वो नाजिल होंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इमाम महदी मोहम्मद कहेंगे आइए हमारी इमामत करिए। ईसा कहेंगे इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, इकामत आपके लिए दी गई, आप आपकी कौम के इमाम हैं, आप इमामत करिए। वो मोहम्मद इमामत करेंगे। ईसा इब्ने मरियम फजर की 2 रकात नमाज मुसलमानों के साथ सब में ठहर कर अदा करेंगे। नमाज अदा होगी, दज्जाल के कत्ल के लिए निकलेंगे। इजराइल का जो लुद मुकाम है वहां खंजर को सीने में डालेंगे, दज्जाल के खंजर बाहर निकालेंगे, ऊपर आसमान की तरफ करेंगे, लोगों को दज्जाल के सीने का खून दिखाने के लिए। दज्जाल का फितना खत्म होगा, अमन के हालात शुरू होंगे। जब उठा लिया गया, अहले इल्म ने कहा 33 से 34 के दरमियानी उम्र का हिस्सा आपका था। नाजिल होकर जब आएंगे वही उम्र के हिस्से में नाजिल होकर आएंगे जो 30 से 34 साल आपकी उम्र होगी। यहां से 7 साल आप जिंदगी गुजारेंगे और ये 33 से लेकर 40 साल आपकी जिंदगी होगी। रिवायत में अहले इल्म ने कहा निकाह करेंगे, औलाद होगी, बाज में इख्तिलाफ है। फिर कहा इंतकाल होगा, जब इंतकाल होगी आपके जिस्म अत्तर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाद मस्जिद नबी के अहाते में, जहां पर कब्रस्तान की वो एक जगह है, कब्र की एक जगह है, हुजरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाद एक कब्र की जगह है जहां ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की तदफीन अमल में आएगी। पैदाइश से लेकर तदफीन तक ये बेसिक इल्म ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम सबको होना ज़रूरी है। बच्चों को आप अकीदा पढ़ाइए, हदीस जो सो याद दिला के माइक के सामने ठहरा रहे हैं, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी मालूमात आपके बच्चों को देना आज के ज़माने में ज़रूरी है। आपकी बीवी बच्चियों को देना ज़रूरी है, आपके बेटे बड़ों को देना ज़रूरी है। इसलिए कि जिस तरह सिर्फ 31 दिसंबर के दिन लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के नाम पर जश्न मनाकर कुफ्र की दावत दी जा रही, ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। 2023 पूरा साल फितना चलता रहा, 2024 भी ये फितना शायद चलता रहेगा। कब तक ये फितना है? जब तक कि अहले इल्म होश का नाम को नहीं चबाएंगे और ये अपने मदारिस से, अपने मसलकों के लेटर हेड से ये फतवा नहीं देंगे कि जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर था, उसके मानने वाले काफिर हैं, उसी तरीके से शकील बिन हनीफ और उसके मानने वाले भी काफिर हैं। घरे घर फितना आम हो गया। शकील बिन हनीफ नाम से एक आदमी ने भी गुज़िश्ता ज़मानों में, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने और दूसरे लोगों ने क़यामत से पहले आने वाले ईसा होने का दावा किया, तो सूरह निसा के आयत नंबर 158 पढ़ के लोगों को गुमराह करके किया, जहां कहा बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ने उठा लिया ईसा को।
تو مرزا غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف اور اس کے جیسے جتنے گزرے اور آگے جتنے آئیں گے آیت نمبر 158 کو پیش کر کے بولیں گے بر رفعہ اللہ کے معنی ہے صرف روح کو اٹھا لیے، جسم یہیں ہے. اور قادیانیوں کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر ہے. ابر خود نے معلوم اڈا کشمیر میں قبر ہے ان کی، قادیانیوں کے عقیدے سے. اب لوگوں کو گمراہ کر کے بتائے قیامت سے پہلے آنے والے تو ہیں نا عیسیٰ. وہ عیسیٰ شکیل بن حنیف کہتا ہے میں ہوں. مرزا غلام احمد بولا وہ عیسیٰ میں ہوں. ارے بولے تم تو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں نا. نہیں، وہ مہدی بھی میں ہوں، وہ عیسیٰ بھی میں ہوں، وہ مہدی بھی میں ہوں. تو سن لے، ارے کافروں کی جماعت، جس زمانے میں عیسیٰ ہے علیہ السلام، جس زمانے میں محمد ہے مہدی علیہ السلام، تو یاد رکھ لے اسی زمانے میں دجال ہے. جب تو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا تو دجال کا بھی دعویٰ کر لے، وہ بھی وہی دور میں اٹھنے والا ہے. عیسیٰ ابن مریم، اور صرف مہدی مت بولیے نام، محمد ابن عبداللہ امام مہدی بولیے، کیونکہ مہدی نام سے بہت ہے. جو حقیقی ہے وہ ان کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اس کی والدہ کا نام میرے والدہ کے نام پر ہوگا. کیا وجہ تھی جی حدیث میں اتنا کھول کر بیان کرنے کی؟ کیا حکمت ہے اللہ کی؟ اس لیے کہ کئی ایسے دنیا میں اٹھیں گے نہ جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، نہ جس کی ماں کا نام جو سو ان کے آمنہ ہے، نہ خود ان کا نام محمد ہے. جھوٹے دجال اٹھیں گے. اور افسوس اہل سنت گھرانوں سے لوگ ان کو عیسیٰ اور مہدی مان کے کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں. 4 دن پہلے میسج آیا، ایک گاؤں میں 4 نوجوان شکیل بن حنیف کے اوپر بیعت کر لیے. بنگلور سے خاتون کا فنا، ان کا ہسبینڈ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پہ معاملات میں بیعت کر لیا. 10 ہی لوگ ہیں کانٹیکٹ میں میرے جو شکیل بن حنیف کے جو سو فتنے کے اندر آ گئے. یہاں بیکری ہے مشہور، جو آج کیک بیٹھتے نام نہیں لیں گے، وہاں اندر بیکری میں کوٹلے کے اندر، علی جا کوٹلے کے اندر کیک بنانے والے شکیل بن حنیف کے اوپر بیعت کر کے ایسے والے ہیں. اپنے ہی گروپ میں آ گئے. برفعہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. روح کو اٹھایا یا زندہ اٹھایا؟ زندہ اٹھایا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، جس پر قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 158 بھی نازل ہوئی، جس میں اللہ نے کہا ہم نے اٹھا لیا. شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے کامن سوال جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک حدیث کا حوالہ دے کر، کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں. مراد عیسیٰ اور مہدی کا زمانہ ایک ہی ہے. عیسیٰ اور مہدی ایک ہے تو دلیل قرآن اور سنت سے دینا ہے. ارے کافر کی جماعت اور اہل علم کو میں دستک دوں گا. کب نکلنے والا ہے فتویٰ آپ کا؟ کب ہمارے جو سو نظامیہ سے، کب اہل الحدیث کی جماعت سے لیٹر ہیڈوں پہ کب قلم چلنے والا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرمائے ثناء اللہ امنی سے رحمت اللہ کی جو سو قبر پر، ان کی جو سو برزخی زندگی پر. غلام احمد قادیانی اٹھا فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کر کے فتویٰ دے دینے کافر ہے، اور اپن مست نیند میں سو رہے. کس درجے پہ اللہ نے فائز کیا، کس ذمہ داری پہ اللہ نے فائز کیا. زوال چلانے اتنا ڈر کیوں ہو رہا؟ افسوس امت کی رہنمائی فتووں کے ذریعے ہوتی تھی، آج فتوے وہ نہیں نکل رہے جو کفر اور عقیدے کے درمیان مسلمانوں کو جو سو ٹھوک کے رکھ دیے. افسوس. برفع اللہ اٹھا لیا. سوال شکیل بن حنیف اور اس کے لوگ یہ کرتے ہیں. 2 دن پہلے ایک بچہ سوال بھیجا، 40 پیج کی کتاب بھیج کے جو شکیل بن حنیف لکھا رومن انگلش میں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں. تو سن لو نادانو، مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے تو مان لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم مان لیے وہ اب تم بھی مان لو. مہدی الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے. ارے مہدی الگ اور عیسیٰ الگ اس لیے ہے، اور دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہے.
ایک جو ہے وہ نبی ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, دوسرے وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو محمد ہے امام مہدی کہ عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں گے, ایک ہی رات میں اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور ایک ہی رات میں اللہ ان کے ہدایت عطا کر دے گا. یہ دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہے, ایک نبی ہے اور دوسرے عام انسانوں میں سے ایک انسان ہے. یہ دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہے, ایک امام ہے امام مہدی جو محمد جن کا نام ہے فجر کی امامت کریں گے, دوسرے امام نہیں ہے, دوسرے مصلی ہے, اس لیے دونوں الگ الگ ہیں. دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہے, ایک نازل ہو کر آنے والے ہیں, دوسرے پیدا ہو کر آئیں گے عرب کے علاقے میں. جو محمد ہے جی امام مہدی وہ پیدا ہو کر آنے والے ہیں, جو عیسیٰ ہے وہ نازل ہو کر آنے والے ہیں. ارے دونوں ایک کیسے ہو سکتے جبکہ ایک نازل ہو کر آ گئے ایک پیدا ہو کر آ گئے. دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کو میری قبر کے بازو دفن کیا جائے گا اور دوسرے کو کسی اور جگہ پہ دفن کیا جائے گا. یہ دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک جو نازل ہو کر آئیں گے عیسیٰ ان کے کوئی والد نہیں ہے, لیکن جو دوسرے آئیں گے امام مہدی محمد ان کے والد کا نام عبداللہ ہے. وہ ایک جو ہے وہ دونوں ایک اس وجہ سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو عیسیٰ نازل ہو کر آئیں گے وہ صرف ماں سے پیدا کیے گئے, ان کی نام کا نام مریم ہے علیہ السلام, اور دوسرے جو آئیں گے پیدا ہو کر وہ آئیں گے تو آمینہ ان کی والدہ کا نام ہوگا. اور وہ ایک دو اس وجہ سے نہیں ہے, ایک کی جب موت ہوگی تو مدینے میں دفن کیا جائے گا, دوسروں کی موت ہوگی تو مدینے میں نبی کی خبر کے بعد دفن نہیں کہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. دلائل واضح ہیں. یہ دلائل اگر آپ کو چاہیے 9849758154 اور واٹس اپ کریے, پی ڈی ایف فائل آپ کو بھیج دیں گے. گھر گھر میں اس بات کی تعلیم ہونا. 31 دسمبر کا ہی فتنہ نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹے دجال جو دنیا کے اندر آئیں گے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے سال بھر کام کر رہے ہیں. کم سے کم 8 سے 10 سال سے اتنا فتنہ چل رہا. ایک مدرسے ایک عالم کا بھی آج تک فتویٰ نہیں دیکھا میں, مگر میرے پاس کئیوں دسیوں لوگوں کے ہیں ثبوت جن کا شوہر جن کے بھائی جن کے گاؤں کے لوگ اس فتنے میں پڑ گئے. افسوس, صد افسوس. عزیز دوستو, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر 31 دسمبر کے علاوہ سال کے پورے دن فتنہ چلتے رہتا. پہلے مرزا غلام احمد دوسرے لوگ فتنہ مچائے, آج شکیل بن حنیف فتنہ مچا رہا, اور اس کے جیسے اور بھی جھوٹے مہدی اور عیسیٰ کے دعویٰ کرنے والے کئی ہیں. ان سب سے بچ کے رہیے.